محمد ابن ابی بکر، کروڑوں سلام اس کی ذات دیکھتے ہیں۔ علی لڑنے چلے، ساتھ چل پڑے، سامنے اس کی سگی باجی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک شورۂ آفاق آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ذات لم یزل، اعتبار اور مخلوق کو خلق کرنے والا اللہ اپنی گفتگو کا آغاز ایک قسم سے کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، بس صبح اذا تنفسا، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم۔ آباد و شاد آل محمد میں سلامت رکھیں۔ مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، انہ لقول رسول کریم، جسے تم قرآن کہتے ہو، یہ میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام ہے۔ سخیہ مسلم آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ بے شک یہ میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام ہے۔ یہ بولیں تو آیت آتی ہے، یہ چلیں تو آیت آتی ہے، یہ اٹھیں تو آیت آتی ہے، یہ سو جائے تو آیت آتی ہے، یہ انگوٹھی دے تو آیت آتی ہے، یہ روٹیاں دے تو آیت آتی ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو آیتوں پہ عمل کرتا ہو، اور آل محمد انہیں کہتے ہیں جن کے عمل پہ آیتیں آتے ہیں۔ سلامت بسم اللہ۔ حیدری سلامت رہو۔ علیم 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 نعرہ حیدری۔ قبلہ آیت پہ عمل کرنا اور ہے، اور عمل پہ آیت کا اتر آنا اور ہے۔ پوری کائنات میں مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو قرآن کہے وہ کرے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جو کرے وہ قرآن بن جائے۔ رات کا وقت تھا، مدینے کا شہر تھا، پیغمبر کی مسجد کی طرف حضور علیہ السلام اپنی بلیل کی زلفوں میں کنگھی کر کے، کائنات کا عظیم ترین پیغمبر مرج البحرین کا سرما پہن کے، یمشون علی الارض کے نالین پہن کے، ما زاغ اللہ بشرا کا سرما، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی، قل اعوذ برب الفلق کا عصا اپنے ہاتھوں میں لے کے، کائنات کا عظیم ترین رسول سج دھج کے ادھر حجرہ شریعت سے مسجد کی جانب جانے کے لیے بڑھا۔ یہ سجے ہوئے رسول پر قرآن کی آیت اللہ نے نشاور فرمائی۔ ارشاد ہوا والشمس والضحاہا، مجھے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ بولنا جنہیں زبان والا نے عطا فرمائی۔ آباد و شاد رہو، سلامت رہو۔ آل محمد تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ڈھیلی نہیں ہوگی، سلامت جیو۔ کائنات کا عظیم ترین پیغمبر سج دھج کے اپنے حجرے سے مسجد کی جانب چلا۔ یا سجے ہوئے رسول پر کائنات کے عظیم ترین خالق نے آیت قرآنی کو نچھاور کیا۔ تمہارے میرے کوئی سج کے باہر نکلے، ہم زیادہ سے زیادہ نوٹ پھینک رہے ہیں۔ مصطفیٰ اگر سج کے نکلے تو اللہ قرآن کی آیتیں پھینکتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب پر قرآن کی آیت کو نچھاور کیا، والشمس والضحاہا، مجھے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ ایک منٹ میری طرف دیکھنا، جس بندے کو بولنا آتا ہے اللہ نے زبان علی کے ذکر میں بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ادھر 3 قدم دارین کا رسول چلا، یا گیا ہوا جبرائیل پھر واپس آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی نے مڑ کے دیکھا، حیدر کرار آ رہا۔ سارے مل کے
کائنات کے اپنی مرضی کے. کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھو مذہب اس کا کوئی بھی کہ تلاہا کا مطلب کیا ہے. تالی بلا فاصل پیچھے آنے والا. 13, 14 اور 15 تاریخ کو چاند کا یہی اثر ہوتا ہے. ادھر سورج غروب ہوتا ہے, ادھر چاند نکل آتا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا انا شمس, میں سورج ہوں. علی جو کل قمر, علی چاند ہے. میں سورج ہوں, علی چاند ہے. مولا مجھے توفیق دے میں سمجھا سکوں. میں سورج ہوں, علی چاند ہے. 1400 سال سے ملا سورج میں نہیں لڑتا. کبھی تم نے سنا ہو کہ مولویوں کا اجلاس بیٹھ گیا ہے, فیصلہ ہوگا کہ سورج نکلے گا کہ نہیں. مولوی جب بھی لڑتا ہے چاند پہ لڑتا ہے. چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا, چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا. خدا کی قسم یہ سارا جھگڑا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب چاند 14ویں کا ہو جائے, کیونکہ پورا چاند نہ 13 کو ہوتا ہے نہ 15 کا. 14ویں کا چاند, چاند پہ ہونے والے سارے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے. علی کی ولایت پہ لڑنے والوں, ابھی محمد کا 14ویں کا چاند باقی ہے. مصطفیٰ کا بسم اللہ حیدری بسم اللہ. یہ میری التماس ہے, 2 قدم اگر سارے حضرات یہاں پہ آگے آ جائیں تو یہ جگہ بھی پر ہو جائے. جلدی آ جائے مولا. بسم اللہ. ادھر سے بھی کافی جگہ ادھر اندر خالی ہے, یہ پر ہو جائے تو باہر والے میری دعا ہے جنہوں نے تکلیف کی ہے اللہ ایسے تمہیں نجف لے جائے, ایسے تمہیں کربلا لے جائے. سامعین گرامی, یہ کال کے اخبار میں جنگ والوں نے چمل ماری ہمیشہ. ایک بڈھے کے نام کے ساتھ لکھ دیا خلیفتہ بلا فصل. بندہ پوچھے کوئی چیز تمہاری اپنی بھی ہے؟ غلط ہو جائے. قبلہ یہ کپڑے میرے ہیں, جس بندے کے ناپ کے نہیں اسے پورے کیسے آئیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ جس کے جسم پہ پھیٹی نہیں بیٹھتے اس کو پہنا کے تو تم نے خود اسی کو گندا کرنا ہے. خیر تمہیں کپڑوں کے ناپ کا صحیح اندازہ تو اسی دن سے ختم ہو گیا تھا جیسے تم تبلیغ پہ نکلے اور اتنی جلدی میں نکلے. بڑے بھائی کی قمیض پہن لی, چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لی. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے تعالی ہے قمر اور قمر ہے علی. یہ جتنے لقب آل محمد کے سارے چرا چرا کے. میں ایک فکر عرض کرتا ہوں, بڑے باریک حضرات تشریف فرمائے, کیونکہ معرفت صرف آل محمد کے دروازے سے ملتی ہے اور کہیں سے ملتی نہیں. اور تو اور اس نے ہر چیز چرا کے سیدوں کے گھر سے اپنے پیروں کے پاس, حتیٰ کہ ان کی قوم بھی سوٹیبل نہیں تھی سید نہ. اور ہے یا نہیں آپ؟ تجھے ان کی ذاتی بارے میں نہیں ہے. واجپائی تو مسلمان ہو جائے, اس کا نام سیدنا رسول بخش شاہ صاحب رکھا جا سکتا؟ بولو, کوئی کہے گا سیدنا؟ سارے کہیں گے کل تک بہت پوچھتا رہا ہے. جاگو نے آج والا ذرا جا کے سنا دو, جو کمینہ کل تک بہت پوچھتا رہا ہے وہ کلمہ پڑھ کے سیدنا کیسے بن سکتا ہے؟ پھر قبر میں جانے سے پہلے انصاف کر, جب دلی کا بت پوچھنے والا کلمہ پڑھ کے سید نہیں بن سکتا تو یہ مکے کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید کیسے بن سکتا؟ انصاف کیا کرتا؟ جب اس دور کا ہندو کلمہ پڑھ کے سید نہیں بن سکتا
تجھے آج تک کسی نے بتایا نہیں کہ سید الیکشن سے نہیں بنتا. سید کے گھر پیدا ہو پھر سید ہوتا ہے. بنتا تو ہے ہی نہیں، ہوتا ہے. بننا اور ہے، ہونا اور ہے. جو بن جائے وہ لانتی ہے. اللہ اللہ بنا نہیں، اللہ اللہ ہے. فرعون اللہ تھا نہیں، وہ اللہ بن گئے ہو. جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے. فرعون خدا نہیں تھا، بن گیا لانتی ہے. غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا، بن گیا لانتی ہے. جس کے بارے میں وہ میرے ساتھ بولے خدا نہ ہو بن بیٹھے، بولو لانتی ہوتا ہے. نبی نہ ہو بن بیٹھے، بولو لانتی ہوتا ہے. خلیفہ نہ ہو، زبان سے بولنا جسے بات سمجھ آ رہی ہے. سید نہ ہو بن بیٹھے، لانتی ہے. جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے. تیری مرضی، تم منگتوں کو غنی کہہ دے، لیکن جسے کپڑے فٹ ہی نہیں آتے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بندے نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا اسلام. کیا نام رکھی اسے؟ اسلام. وہ اسٹیشن پہ گم ہو گیا، ابا اس کا بلا رہا تھا. ابے نے بلا اسلام، سارے بندوں کی آواز ہے زندہ باد. نام رکھنے سے تو کسی کو لقب اور عہدہ نہیں ملتا. خلیل اللہ ابراہیم ہے، میں جو یعقوب کو کہنے لگ جاؤں اسے کپڑے پورے نہیں آئیں گے، فٹ کیسے بیٹھے گا. کلیم اللہ موسیٰ ہے، میں جو حضرت عیسیٰ کو کہنے بیٹھ جاؤں. جب پاکوں کے لقب پاکوں کو نہیں دیے جا سکتے. بسم اللہ بسم اللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں انا صدیق اکبر. میں صدیق اکبر، انا فاروق اعظم، میں فاروق اعظم. میں صدیق اکبر. علی فرماتے سب سے بڑا سچا میں. علی فرماتے ہیں فاروق اعظم میں ہوں. یہ نورین ہے علی کا باپ. مجھے عباس کے علموں کی قسم، یہ ذی نورین لقب ہے حضرت عمران کا. کیوں؟ اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. یہ نور رکھا اللہ نے سب سے پہلے آدم کی پشت میں. اللہ نے دیکھا آدم سوتا ہی نہیں، کھڑا ہے بس. اللہ نے فرمایا لیٹ. کہ مالک کیسے لیٹوں؟ پشت ہو جائے گی. بولی صحیح طرح سے کیسے لیٹوں؟ پشت ہو جائے گی. اللہ نے وہاں سے نکالا ماتھے میں رکھ. یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں قبلہ چمکتا رہا. جب تک ماتھے میں رہا گود میں نہیں آیا. سمجھنا نیاز اسے. ہمارے مذہب میں صرف سننا ضروری نہیں، سمجھنا بھی ضروری. یہ واحد مذہب ہے جس میں سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ضروری ہے. ضروری نہ ہوتا تو ہم مردے کو قبر میں لٹا کر اس کا کندھا ہلا کر اسے کیوں کہتے ہیں سن. غور ہے یا نہیں ہے آپ؟ جنہوں نے قبریں دیکھی ہے وہ تو بولیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھی پھر انشاءاللہ وہاں بولیں گے. اسمع افہم، سن اور سمجھ. سن اور سمجھ. نور جب تک
ماتھے میں تھا، گود میں نہیں ہے. پھر شیش کو منتقل ہو گیا. جو اگلی حجت آئی حضرت آدم کے بعد ان کا اسم گرامی ہے حضرت شیش علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ شیش کے ماتھے میں چلا گیا. پوری رات لگ جائے نا جی، میں اگلے ذاکروں کو بھی منا لوں گا، بانی سے بھی منت کر لوں گا جی، لیکن فکرہ سمجھ لینا. شیش کے ماتھے میں آگا جان شیش آ گیا آدم کی چھولی میں. میں سلام پیش کرتا ہوں. نہ ایویں بابا نہیں، بات سمجھ میں آئے پھر بولو. شیش آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کی جھولی میں. اب نور یہاں آ گیا آدم کے. پہلے ادھر تھا تو ادھر نہیں تھا، اور اب ادھر آیا تو ادھر نہیں تھا. اس نور کی روٹین چل پڑی. ماتھے میں ہوتا تھا تو چھولی میں نہیں ہوتا تھا، اور جس کی چھولی میں ہوتا تھا اس کے ماتھے میں نہیں ہوتا تھا. ابراہیم کے ماتھے میں تھا، چھولی میں نہیں تھا. پھر اسماعیل بن کے چھولی میں آ گیا، ماتھے سے چلا گیا. چلتے چلتے بات پہنچی عبد المطلب تک. عبد المطلب کے بعد یہ نور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آدھا عمران کی طرف چلا گیا، آدھا عبداللہ کی طرف چلا گیا. نور چمکتا تھا عبداللہ کے ماتھے میں، نور چمکتا تھا ابو طالب کے ماتھے میں. عبداللہ والا نور محمد بن کے ظاہر ہوا. عبداللہ دنیا سے چلے گئے، محمد کو ابو طالب نے گود میں اٹھا لیا. عباس کے علم کی قسم، جو عرب عمران کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا سے نور ہے. چھولی میں محمد والا نور، ماتھے میں علی والا. خالص مردانہ نعرہ ہے، اس کو آپ بعض حضرات ایسے لگا رہے ہیں جیسے مریض حکیم کو حقیقت دے رہا ہو. اس طرح نہیں، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بولو علی 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 نعرہ حیدری. سلامت. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ واحد ذی نورین ہے ابو طالب. نور اس کے ماتھے میں تھا، علی بن کے یہاں سے چمکتا تھا. انہیں میرے پاس میرا عزیز علی بن کے ماتھے سے، محمد بن کے چھولی سے. ہر عرب دیکھے گئے ذی نورین، وہ دو نوروں والا آ رہا ہے. جس کے شجرے میں روشنی نہیں وہ ذی نورین کیسے ہوگا؟ رانا دیا کیا ہو جی تھوڑا جی بھی تاکہ میں زیارت کرتا رہا. میل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ عزاداروں کی طرف محمد. جسے درود نہیں آتا ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لیں، پڑھو شان محمد و آل محمد. لہذا یہ لقب بھی چوری کیا ہوا. بلا فاصل والے کپڑے علی کے علاوہ کسی کو پورے کر کے دکھاؤ. بلا فاصل علی کا بیٹا حسن نہیں ہو سکتا. یہ بلا فاصل کا مطلب کیا ہے؟ آؤ میل کے فیصلہ کرتے ہیں. بلا فاصل کا مطلب کیا ہے؟ بلا فاصل جسے سمجھ آئے وہ بولنا، تاکہ جنگ میں لکھنے والے اس جاہل کو پتہ لگے کہ میڈیا میں قبضہ کر کے تو ابو ہریرہ اس قوم کا نہیں بگاڑ سکا، تم کیا بگاڑ سکتے؟ تو ٹی وی کو قبضے میں کر، تو اخبار کو قبضے میں کر، سب کچھ تیرا. ایک ذوالفقار والا میرا ہے، میری کمر جھکتی نہیں، میری گردن تو تب جھکے اگر میرا کوئی وارث نہ ہو. تخت تمہارا، تاج تمہارا، لشکر تمہارا، بیت المال تمہارا، کتابیں تمہاری، مولوی تمہارا، مسجد تمہاری، سپیکر تمہارا، لاؤڈ سپیکر تمہارا، سب کچھ تمہارا، لیکن ڈوب کے مرتے بھی نہیں ہو. تمہارا امام تھا، میرا امام ہے.
اٹھا کے بھی در بدر ہو. ہم نے نہ در بدلا نہ گھر بدلا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. لغت اٹھا کے پتہ کر خلیفۃ ہو بلا فصل. تو فصلانے والے امام کو بلا فصل کہتا ہے. تو جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو بلا فصل کہتا ہے. تو 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں محمد کو دینے والے کو بلا فصل کہتا ہے. جن غریبوں کو بیٹیوں کی مہربانی سے تخت ملا تو انہیں بلا فصل کہتا ہے. پر میں نے ڈر تو سکے. نیاز بیگ میں بھی ڈر کے پڑھنا ہے, پھر کھول کے پڑھنا ہے کس جگہ پر. غیر ذمہ داری والا فکرہ کہنے والا شمر سے بات کر. مجھے شمر کے کان تو قامت کا احساس ہے اور باش کے علم کا احساس ہے. اٹھا کے لغت اٹھا پڑھ خلیفۃ ہو بلا فصل. بلا فصل کہتے کسے؟ بلا فصل کا ترجمہ ہے without any gap. پڑھے لکھے دوست بولو, بغیر کسی فاصلے کے. کوئی بیچ میں گیپ آیا ہی نہیں. اب یہ میرا سپیکر والا بھائی ہاں کرے گا یا نہ کرے. اس میں کرنٹ اس لیے ہے کہ کرنٹ بلا فاصل ہے. سوچ یہاں کھڑا ہو, تار لے کے یہاں بیٹھ جاؤ. یہ درمیان میں جو فاصلہ ہے اسے عربی میں کہتے ہیں فصل. یہ پوری نہیں ہوگا تو کس طرح سے کرنٹ آگے چلے گا. اس میں تار آ رہی ہے, تار جڑی ہوئی ہے بورڈ سے, بورڈ جڑا ہوا ہے پھر تار سے, وہ جڑا ہوا ہے پھر بورڈ سے, وہ جڑا ہوا ہے میٹر سے, وہ پھر تار سے, وہ کھمبے سے, وہ ٹرانسفارمر سے, وہ مین تار سے, وہ وہاں جہاں بجلی بن رہی ہے. اگر 1 انچ کا بھی بیچ میں فاصلہ آ جائے تو روشنی یہاں پہنچے گی نہیں. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. یہ جو اس میں لائٹ ہے, یہ اس میں لائٹ ہے, یہ پنکھے میں لائٹ ہے, یہ اسی وجہ سے بلا فاصل ہے. بلا فاصل ہے, بلا فاصل ہے. تو نے علی کا لقب چرا کے کل تو نے اخبار کے اندر کسی اور بزرگ کے لیے بلا فاصل لکھا, حالانکہ تیری اپنی ہر کتاب, مجھے بطول کی چادر کی قسم, میرے جیسا طالب علم کتابوں کا ڈھیر لگائے, چھت چھوٹی پڑ جائے, تیری مذہب کی کتابیں اوپر نکل جائے جن میں لکھا ہوا ہے 3 دن تک شکیفہ بنو سعدہ میں, 3 دن تک شکیفہ بنو سعدہ میں ووٹر ووٹ ڈالتے رہے, فیصلہ نہیں ہوا. 3 دن بعد تو نے اس بزرگ کو پکڑ کے منبر پہ بٹھایا. جس کا 3 دن کا فاصلہ ہو وہ بلا فاصلہ. جیو سلامت رہا. فاصلہ تو پورا کر. لقب کی چوری کر کے امام شہر آپ کو سلامت ہے, سید عالمی آل آپ کو سلامت ہے. پہلے دیکھ تو صحیح کپڑے پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے. بندہ صندوق اٹھا کے جا رہا ہو, راستے میں پولیس کھڑی ہو, خیر جا بھائی صندوق کس کا ہے؟ اگلا چپ. اور اندر کیا ہے؟ چپ. چابی کہاں ہے؟ چپ. انہیں تالا توڑا, پیسے پڑے تھے کتنے ہیں یہ؟ چپ. انگوٹھی پڑی تھی, پہنا کے دیکھی, سائز پورے نہیں آیا. پھر کپڑے دیکھے, وہ بھی پورے نہیں آئے, سمجھ جائیں گے چور ہے. جس کو سامان پورا نہ آئے لیکن اٹھایا وہ چور ہوتا ہے. اس لیے دنیا قرآن والا بکسا اٹھا کے چلی, اندر کی کوئی چیز پوری نہیں آئی, زمانہ سمجھ گیا چور ہے. علی ہو یا علی کے 11 بیٹوں میں سے کوئی اٹھا کے جا رہا ہو, ولیکم اللہ کی انگوٹھی پہنا پوری آئے گی, یرید اللہ کے کپڑے پہنا پورا. یہ سارے ماتمی, عزادار, مومن, مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہر جگہ پہ سن لینا, 4 جولائی کو
یہ ڈاکٹر اسرار کی بکواس کے خلاف پوری شیعہ قوم اکٹھی ہو رہی ہے شملہ پہاڑی پر. اسی لاہور کے اندر پاکستان کے کونے کونے سے غیور شیعہ نے حیدر کرار اکٹھے ہو کے وہاں سے جلوس کی صورت میں گورنر ہاؤس کے سامنے جا کے یہ علماء نے، ذاکرین نے، سادات نے، لیڈران نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے وہاں پہ اکٹھے ہو کے گورنر ہاؤس کے سامنے اس وقت تک احتجاج کرنا ہے جب تک اسرار کتے کو گرفتار کر کے اس میں مقدمہ درج نہ کیا. مولوی اسرار تے جتنی نکی نکی لعنت تو سب بھیجیے یہ جو دی داڑھی تے پوری آ جانی. یاد رکھنا سامنے کائنات آیت پر عمل کرتی ہے، آل محمد کے عمل پر شکر ادا کیا کر پروردگار عالم کا. کبھی طبیعت آئے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنی کر، کبھی قرآن پڑھ کے شکر ادا کیا کر. اس نے تجھے ایسے امام عطا فرمائے ہیں جو قرآن سے زیادہ سچے ہیں. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ بسم اللہ. جنہوں نے اس فکرے کو قبول کیا ہے مجھے علی کی عزت کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ان کی ماں کی شرافت کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ پیر ملے تجھے جو قرآن سے سچے ہیں، کعبے سے زیادہ پاک ہیں، حق سے زیادہ حق پر ہیں. توجہ 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 توجہ. حق سے زیادہ. پریشان نہیں ہونا میرے بچہ، بات سمجھنا ہے. سوال کرو. میں نے کہا کعبے سے زیادہ پاک ہے. آپ قرآن سے پوچھ کعبہ کتنا پاک ہے. اللہ ابراہیم کو فرما رہا ہے طاہرا بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا. اہل بیت کے لیے کہتے ہیں یطہرکم تطہیرا، تمہیں میں اللہ پاک رکھوں گا. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، علی اتنا پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے. انصاف کر، کعبہ زیادہ پاک ہوا یا علی؟ بولو نوجوانوں، کعبہ زیادہ پاک ہوا یا علی؟ اور بھائی کعبے کو پاک رکھتا ہے ابراہیم، علی کو پاک رکھتا ہے اللہ. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، علی اتنا پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے. کجا ابراہیم کی طاقت، کجا اللہ کی قدرت. اب میں نے کہا حق سے زیادہ حق میں ہے، حق سے زیادہ حق میں ہے، حق سے زیادہ حق میں ہے. عباس کے علم شبیر کے روزے کی شریع کی قسم، پاک ممبر، پاک مجلس عزا کی قسم، پاک ہستیاں جو تشریف فرمائے نجف کربلا والی ان کی عزت کی قسم. سجدے میں سر رکھ کے اٹھا تیرا نبی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہم ادرع الحق حیثما دور علی، اے اللہ حق کو ادھر مور جدھر علی جائے. ہائے 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 ہائے. میرا مولا مجھے توفیق دے میں سمجھا سکوں تیرے محمد کو حق پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا شوہر بطول ہے. پیغمبر کو حق پر اتنا اعتماد نہیں جتنا علی پہ ہے، ورنہ کہہ دیتے یا اللہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے. اللہ غریق کی رحمت کرے. عظیم ترین مولا کے مدعا حضرت قمر شیخ افرو کیا فرماتے تھے؟ قبلہ پھرے نقش پا جس کے حق ڈھونڈ دو. ہائے 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 وہ شیعوں کو ہے رہنما مل گیا، وہ رہنما ہے تیرا حق جس کی پیروی کرتا ہے. کیا جملے کہے نبی نے؟ کہنا چاہیے تھا علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے. فرمایا اللہ حق کو ادھر موڑ، حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے. حق کو ادھر موڑ، ادھر موڑ. تیری حالانکہ رشتہ داری بھی نہیں اس خاندان سے. اس خاندان کا ایک رشتہ دار تھا محمد ابن ابی بکر، کروڑوں سلام اس کی ذات اقدس.
بولو بے شک نہ دیکھنا میرے پاس. ہماری عبادت میں ایسے ایسے نہیں ہو. کروڑوں سلام محمد ابن ابی بکر. جس نے نہیں کہا پھر کہہ دو کروڑوں سلام. میر انیس فرماتے ہیں محمد ابن ابی بکر کیا ہوئے مقبول، گدھے کے منہ میں جیسے کھلے گلاب کا پھول. نہ بعد ایک دفعہ غور نہ جی گلا سنیا کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کی ماں کو نبی حج پہ لے کے گئے، جناب اسماء کو حج پہ لے کے گئے. راجی جیسے طواف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی، وقوف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی. غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے آ کے ڈیرا ڈالا، منبر بنایا، اوپر تشریف لے گئے. ادھر تیرے میرے نبی کے منہ سے نکلا مال خود مالا، اور ادھر خیمے میں محمد ابن ابی بکر پیدا ہوا. ہائے ہائے نیاز حسین جا کو ذرا جا کے جملہ سنو. کوئی اتنی برکت ساتھ تھی، کوئی ایسی نیک کھڑی تھی، اس کے گھر پیدا ہو گیا علی کا بیٹا. اس کے لیے امیر المومنین کا فرمان ہے یہ میرا بیٹا ہے. جسے علی کے زبان سے بولنا بات سمجھ میں. علی جیسا امام فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے. کردار یہ ہے، کردار کردار کردار. ہمیں دشمنی ہوتی ہے، ہم ایسے دشمنی کیوں نہ کرتے؟ ہم خواہ مخواہ اگر دشمن ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ کے بندہ سوچے اگر ہماری خواہ مخواہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے ہم اس کے دشمن نہ ہو جاتے. سلام کرتے. بڑا عظیم تھا، بڑا کریم تھا. علی لڑنے چلے، ساتھ چل پڑا. سامنے اس کی سگی باجی، درجات بلند ہو، بسم اللہ کا ثواب ہو، جنت اعلیٰ میں علی کے قدموں میں جگہ ہو. فاضل علی شہید، اس کی چھوٹی امی جی، ادھر سگا بھائی. امیر المومنین نے فرمایا یہ جنگ اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک یہ شیطان کھڑا رہے گا. بڑے بڑے بزرگ، چپ رہنے والے بزرگ ہوتے ہیں نا ہر مجمع میں، بالکل ہی بتاؤ. وہ مڑ مڑ کے دیکھا شیطان کتنے. سرکار نے فرمایا ایک جوان کہتے ہیں یہ اونٹ ہے. علی فرماتے ہیں شیطان ہے. اس کو معلوم میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے. علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں. اس کو میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے. علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں. یہ شیطان ہے. جب تک اس کے پیر نہیں کاٹو گے یہ گرے گا نہیں، امن قائم ہونے والا نہیں ہے. جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے تاریخ قبری کے وہ فکرے یاد آ جاتے ہیں. ریاض النظرہ میں بھی جو درج ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کہا کہ جب تک میں سیدھا چلوں میری پیروی کرنا، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، کیونکہ میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے. ہائے کوڑھا ٹبر، باپ کے اوپر شیطان سوار تھا، بیٹی شیطان کے اوپر سوار ہو. باپ کہتا تھا میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے. یہ ڈر گئے ہو محسوس کی تھی بیٹے؟ ہاں جملے میرے نہیں ہیں، علی کے. اب میرے جملے میں کوئی بندہ ناراض ہو ایک ہی کہتا ہے علی نے فرمایا. اچھا جس کی بات چیت تھی اسے غصہ نہیں آیا. اسے کہتے ہیں علی کی عداوت. علی کی دشمنی میں رشتہ داری قابل قبول نہیں ہوتی. ادھر جناب والا آگے برا مالک اشتر، اور مالک اشتر نے تلوار کو نکال کے یہ اونٹنی کے چاروں پیر کاٹے اور خراب سے. گری نہیں ابھی بھائی سے واسطے ہاتھ پہ روکیے. کیوں گرنے دو جی؟ علی نے نہیں گرنے دیا. کسی کے اپنے مقدر پھیلے ہو تو اس کا اپنا نصیب. علی تو گرنے سے بھی بچاتا رہا. علی کی آواز محمد بجلی کی رفتار
ابی بکر لبیک یا امیر المومنین، بہن کو سنبھال. کس کو؟ بہن کو سنبھال. علی کا حکم محمد ابن ابی بکر عقاب کی طرح میدان میں چھپ جاؤ. اس سے پہلے کہ بی بی اوپر سے نیچے گرتی. بی بی کو سنیں ہاتھوں میں لے لی. اب بی بی کو پتہ نہ چلا، بندہ اتو ڈھاوے تو انہوں پتہ ہوندے نا جی، ٹھکانے نہیں رہا، اوپر سے نیچے گری. بی بی کو پتہ نہیں چلا بھی یہ بھائی جان ہے. جو میں ذمہ داری سے فکر کہہ رہا ہوں، بی بی کو عزیز پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا بھائی ہے. بی بی نے 3 نعرے مارے. یہ جنہیں نعرے مار دے انہیں پتہ بھی کتنا زور لگ دے. جنہیں بالکل کدی نہیں مارے ہو تو مفتی صاحب، باقی جنت جانے کا رستہ اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں. اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے روایت میں پڑھا ہے قیامت والے دن جب جنت کے رقبے تقسیم ہونے لگیں گے، اللہ مومن سے کہے گا یا علی کہہ جتنی دور تیری آواز گئی اتنا رقبہ تیرا. موٹر میں بھی بھال لئیے تھی. بسم اللہ. یا علی. توجہ دے آج حسین جہاں جہاں تک میری آواز آئی. بی بی نے 3 نعرے مارے بڑے زور دا. چھوڑا ماں بی بی نے نعرہ مارا واہ مصیبتوں، مصیبتوں، ہائے ہاتھ، ہائے افسوس. بچے کٹے ہو گئے. امی کیا ہوا؟ مامن اور پیار بچے انہوں ہوندہ ہی نہیں ہوندہ. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ علی نے شروع کر دیا. علی نے رسول کے بعد آج مجھے یہ دن دکھائے نہ محرم کے ہاتھوں میں میں ہوگی. مولا جبریل کو بھیج، وہ اگلے جملے سن کے برداشت کرے گا. نہ محرم کے ہاتھوں میں مجھے علی نے دے دیا. محمد ابن ابی بکر بولا باجی میں پھر دیکھ، میری طرف دیکھ، جس کی تو بیٹی اسی کا میں بیٹا. علی غیرت مندوں کا امام ہے. جس کی تو بیٹی ہے اسی کا میں بیٹا. اور علی غیرت مندوں کا امام. میں نہیں بول دی تیرے ساتھ. اب پتہ چل گیا نا کوئی میرا بھائی بھائی نہیں، تو کوئی بھائی نہیں میرا. تو ہائے ہائے بطول کی چادر کی قسم ادھر زبان سے فکر نکلے میں نہیں بولتی. بسم اللہ. انتظار کرنے سرکار فرمانے لگی. سید آدھا تشریف لے آئے. آخری فکرہ کرنا. اس نے کہا میں نہیں بولتی، تو میرا کوئی بھائی بھائی نہیں. تو ماخی میرا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ آ کر کے علی سے لڑتا. تو علی کے ساتھ میرے کے مجھ سے لڑنے آیا. محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مزاج سے واقف تھا. کہنے لگا بی بی میری مجبوری تھی، مجھے تیرے ساتھ لڑنے کے لیے رسول نے بھیجا.
تھک گئے ہو تو میں جملہ بھی پورا نہیں کرتا. تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رسول نے بھیجا ہے. بی بی نے تڑپ کے کہا بکواس نہ کر, محمد تیرے دنیا میں آنے کے تھوڑے ہی دن بعد چلا گیا. اس نے تجھے کب کہا تھا کہ علی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ لڑ؟ کہا بی بی تو نے نہیں سنا. محمد نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے, علی مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے. مجھے قبلہ نہیں فرمایا تھا, اسی فکر میں نے تقریر کر دی ہے. کپڑے اسی کو پورے آتے ہیں جس کا نام ہو. یہ نام علی کے علاوہ کسی اور کو فکر نہیں بیٹھتا. کچھ کپڑے ایسے ہیں جو بنی شرف علی کے لیے, امیر المومنین حسن کو بھی یہ کپڑے پورے نہیں آتے. مطلب امامت والا لباس 12 کے لیے سلا ہے, میں نے غاشی کو بھی پہنانے کی کوشش کی, پورا نہیں آیا. جو ہے نہیں آیا. بلا فاصل وہ ہوتا ہے جہاں ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو. اسی لیے رسول کا من کنت مولا ہو فحاشا. جو سمجھ گئے ہیں ان کو پہلے سے یہ بات پتا تھی. جو ایک تو میرے جیسے ہیں انہیں میں سمجھا کہ قبلہ کو منبر من کنت مولا ہو فحاشا. یہ فا کیا ہے؟ پورے مجمع میں کون ہے جس نے یہ فکرہ نہ سنا ہو فحاشا؟ یہ فا کیا ہے؟ یہ ہے فائے فیشن. یہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. نہیں, میں قرآن پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کون یکون نہیں, کون فیکون. ادھر وہ کہتا ہے ہو جاؤ بس, وہ بغیر فاصلے کے ہو جاتی ہے. من کنت مولا ہو فحاشا. علی بلا فاصلہ ہے, بغیر کسی فاصلے. اسی علی کی بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی, بیٹے کے پاس کفن نہیں تھی. عظیم ترین مصائب خان, اکیلا مصائب خان نہیں, پورا خاندان, پورے گھر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے. بابا نجم شاہ جی تشریف فرمائے, سرکار آپ کو مصائب سنائیں گے. میں دعا لینے کے لیے 2-3 فکریں عرض کرتا ہوں. عجیب غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی. ادھر لفظ غریب زبان پہ آئے, کائنات کی کوئی ہستی ذہن میں آتی نہیں سوائے غریب زہرا حسین ابن علی. دارین قربان کرو تیری غربت پر. انیس فرماتے ہیں زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا, تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. بہن اور بھائی تیرے میرے آنسوؤں کو قبول کرے. ہر بندہ نہیں روتا, 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو, کوئی سگریٹ پینے نکل گیا, کوئی موٹر سائیکل پہ نکل گیا, کوئی کار پہ نکل گیا, کوئی جنازے کے بعد فوراً کہہ دیتا ہے بھائی جی میری مجبوری ہے, اجازت دے دو. 4-5 ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی جنازے کے ادھر, نہ سر پہ کوئی چیز نہ پاؤں پہ کوئی چیز. بھائی جان کوئی باہر کا بندہ آ جائے نا جی, نمبردار صاحب امام حسین آپ کی عزاداری کو نظر بد سے بچائے, کوئی آ جائے وہ آگے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا, یہ کیا لگتا تھا. اور میری بیٹیاں ماؤں بہنوں, امام حسین تمہارے وارثوں کو سلامت رکھے. غریب کو ایسے رنگ میں رویا کر, فرشتے زہرا سے جا کے پوچھے بی بی تیرے بچے کو ایسے رو رہا ہے, یہ تیرا کیا لگتا. اس نے حسین کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا, اس نے غریب کے اوپر سنگ باری ہوتے نہیں دیکھی. میں نہیں تیرا چوتھا امام رو رو کے فرماتا ہے میرے بابا غریب حسین کو پتھروں سے مارا گیا, نیزوں سے مارا گیا, برچھیوں سے مارا گیا, تلواروں سے مارا گیا. اولاد قربان کرو, سید کہتے ہیں خنجروں سے مارا گیا. پھر بطول کا لال رو کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے مارا گیا.
बड़ा गैरतमंद मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमाए। मैंने पढ़ लिया लाठियां, तूने सुन लिया। मदीने वाले लोग तड़पने लगे, लेकिन फजल से बर्दाश्त न हुआ। अब्बास का बेटा फजल उठ के कहते हैं लाठियों से क्यों? मैदान जंग में तलवार होते हैं, नेज़े होते हैं, बर्छियां होती है, लाठियों का क्या काम? चौथा इमाम फरमाते हैं 400 बेगैरत जुम्मा पढ़ाने आया हुआ था, और जुम्मा पढ़ाने वाले मौलवी के हाथ में लाठी होती है। इन बेगैरतों ने नमाज खत्म करके नमाज पे हमला कर लिया।